أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي لهما أولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات علیہ کریں گے. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ کے لیے مرحوم مغفور نواب غلام قاسم خان جبوانہ سیال رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے پابند نہیں ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نئے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے علی آج ہم سے بات کر رہے ہیں. خالق کائنات کا کلام قرآن ہے اور خالق کی پسندیدہ مخلوق کا کلام نہج البلاغہ ہے. بھئی میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے. میری اور آپ کی قسمت بہت بلند ہے. میں سے مراد میں سنی ہوں یا میں سے مراد میں شیعہ ہوں. یہ بارہا میں چھوٹا سا ایک مبلغ ہوں، میں یہ بارہا کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور ویسے بھی نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے.
تو یہ جگہ، یہ ذکر، یہ جو عنوان ترہیم ہے، یہ جو عنوان ایصال ثواب ہے، یہ جو جس ذکر کو ہم کرنے کے بعد اپنے مرحوم کے لیے زیادہ مغفرت کا سامان اور اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پیاروں کی بات ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہے اور اللہ کے حبیب کے گھرانے کی بات ہے۔ تو ویسے بھی فن جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، فن کسی کی میراث نہیں ہوتی، فن کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جو بھی فن کو پسند کرے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی، میرا شوق تھا جب لندن جاؤں تو میں کیمبرج بھی دیکھوں، آکسفورڈ بھی دیکھوں، تو میں کیمبرج بھی گیا تو مجھے وہاں 200 طالب علم ملے کہ جو اسلامی علوم میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، مگر آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ 200 کے 200 مسلمان نہیں تھے۔ ان 200 میں 50 طالب علم وہ تھے جو نہج البلاغہ مولا علی کے کلام پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، وہ سب غیر مسلم تھے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جی نہج البلاغہ ہے تو شیعہ پڑھے گا، سنی نہیں پڑھے گا، فلاں کتاب ہے صحیح بخاری ہے تو وہ سنی پڑھے گا، شیعہ نہیں پڑھے گا۔ علم علم ہے، علم کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ علم تو ایک ہر طالب علم کی گمشدہ شے کا نام ہے۔ اگر میں طالب علم ہوں تو مجھے علم چاہیے، اب وہ علم مجھے کہیں سے بھی مل جائے۔ میرا مدعا یہ ہے، میرا مقدمہ یہ ہے، میری بات یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے، تبادلے میرٹ پر ہونے چاہیے، پارٹی ٹکٹس میرٹ پہ ملنے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پر ماننا چاہیے۔ توجہ ہے؟ اب کیونکہ ایصال ثواب کا اجتماع ہے اور مرحوم مغفور نواب غلام قاسم کے درجات کی بلندی کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہ دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئیں انہیں اللہ معاف فرمائے، جو انہوں نے نیکی انجام دی انہیں بہترین اور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور ہمیں بھی کسی کی دعا کی ضرورت پڑے گی۔ یہ تو نظام ہے نا، آج ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا۔ مرحوم کے لیے اتنے لوگ اگر جمع ہوئے ہیں تو وہ بھی کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے گئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں بہت دیر گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بس بہت موٹی موٹی 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر آئے ہیں۔ جی، پیدائشی طور پر ہم نقائص لے کر آئے ہیں، ہم فضائل لے کر نہیں آئے۔ نقص اور چیز ہے، عیب اور چیز ہے۔ ہم عیب لے کر نہیں آئے۔ ہمارے 4 ہاتھ پیر نہیں ہیں، یعنی ہمارے 4 پیر نہیں ہیں جی، ہماری آنکھیں گدھی میں نہیں لگی ہوئی، ہمارے کان جو ہے وہ ماتھے پہ نہیں لگے ہوئے۔ ہم عیب لے کر نہیں آئے جی، ہم نقص لے کر آئے۔ نقص میں اور عیب میں فرق ہے، توجہ چاہوں گا۔ نقص، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، میری توجہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، مجھے اس کا سکون مل رہا ہے تھوڑا سا۔ ہم سب سے پہلا نقص جو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کے ہاں سے جاہل پیدا ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی عالم پیدا نہیں ہوا جی، ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، انجینئر پیدا نہیں ہوا، عالم پیدا نہیں ہوا، مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ پیدائشی عالم ہوتا، وہ پیدائشی عالم ہے، وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو عالم پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نا۔ میں یہیں ایک جملہ بھی اور روشن کر دوں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جس مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جس کی وجہ سے پھر کائنات کو بنایا ہو، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی یہ ہم جیسے نہیں ہے۔ شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ سے اہم ترین کاغذات پہ دستخط لیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگائیے۔ بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، دستخط کر دیے تو پھر انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔
دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی جیسے انگوٹھا نہیں ہے. ہم میں سے کسی کا انگوٹھا کسی جیسا نہیں ہے. تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ کردار ایک جیسا کیسے ہوگا؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیسے؟ کہا قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. نبی تو کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، مولانا زور لگا رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ جس انداز سے سوچ رہے ہیں میں اس انداز سے ذرا سوچ کر اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. کہنے لگا جی فرمائیے. میں نے کہا اگر نبی ہم جیسے ہیں اس لیے کہ ان کی 2 آنکھیں تھی، 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، ان کی یہاں بھی زوجائیں تھیں، ان کے یہاں بھی بچے تھے، وہ بھی بازار جاتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی خرید و فروخت کرتے تھے، تو میں کہہ دوں کہ آپ یزید جیسے ہیں؟ میں کہہ دوں آپ فرعون جیسے ہیں، نمرود جیسے ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ یزید کا کردار کتنا غلط تھا، ہم کہاں اور یزید کہاں. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں اور مصطفیٰ کہاں سرکار. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے 5 نقص دے کر دنیا میں بھیجا ہے. سب سے پہلا نقص جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر بھیجا، ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. قرآن پکار کر ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا کلام واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے ماں کے شکم سے تمہیں اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم گورے چٹے صاف بغیر کچھ جانے ہوئے دنیا میں آئے تھے. یہ نقص ہے ہمارے اندر. یہ جو برطرف ہوگا تو اس کی جگہ جو چیز آئے گی اسے فضل کہا جاتا ہے. جب جہالت برطرف ہوگی تو جو چیز اس کی جگہ آئے گی اسے علم کہا جاتا ہے. اب یہ نقص برطرف ہوگا اور فضل آ جائے گا، ہم عالم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمیں عالم کہا جائے گا، دانشور کہا جائے گا، پڑھا لکھا کہا جائے گا. دوسرا نقص جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں عزیزان گرامی، وہ ہے بزدلی. ہم پیدائشی بزدل ہیں. میں عوامی خطیب ہوں اس لیے سادہ زبان میں بات کروں گا. ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں. یہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ، اس کے سامنے آپ اونچی آواز میں بات کیجئے، کوئی اس کے قریب میں اونچی آواز آ جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے، کوئی غبارہ پھوٹ جائے تو یہ بچہ رو پڑتا ہے، ڈرتا ہے، بزدل ہے. ذرا گھور کے دیکھیے چھوٹے بچوں کو، رو پڑیں گے. ذرا ڈانٹیے اونچی آواز میں، رو پڑیں گے. بزدل ہیں. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا کیے. جیسے جیسے ہمارے اندر شجاعت آتی چلی جائے گی، بہادری آتی چلی جائے گی، ایسے ایسے ہمارا یہ نقص برطرف ہو جائے گا اور ہم فضل حاصل کر لیں گے شجاعت کے نام سے. تیسرا نقص جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے کنجوسی. ہم پیدائشی بخیل ہیں. آپ اپنے ہی بچے کے لیے ٹافی لائیے، اسے دیجئے بیٹا تمہارے لیے ٹافی لایا ہوں. اس کا ریپر کھول کے جب وہ کھانے لگے تو اسی سے کہیے بیٹا مجھے دے دو، یہ نہیں دے گا. یہ پیدائشی کنجوس ہے. ہم بھی یہی تھے. یہ آج ہم بچے کی مثال دے کے یہ ناراض نہ ہو جائے. جی ہم پیدائشی طور پر کیا ہیں؟ کنجوس ہیں، بخیل ہیں. ہم نہیں دیتے کسی کو اپنی چیز. جیسے جیسے سخاوت ہمارے اندر آتی چلی جائے گی، یہ جذبہ بڑھے گا کہ ہم کسی اور کو دے دیں، اپنی چیز کی اور کسی اور کے حوالے کر دیں، تو یہ نقص برطرف ہوگا اور فضل ہمارے اندر آئے گا. ہم بخل سے سخاوت کی طرف آ جائیں گے. یہ تیسرا نقص ہے جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں. چوتھا نقص جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے عزیزان گرامی بے غیرتی. کھینچ کر میں نے اس لیے بولا ہے کہ فوراً بول دیتا تو شاید تھوڑا برا لگتا. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. غیرت کا لفظ اگر سمجھنا ہے میرے بچوں اور جوانوں کو تو غیرت کا لفظ خود لفظ غیر سے سمجھ میں آتا ہے. غیر کا تصور جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک غیرت کا تصور بھی نہیں آئے گا. ہم اپنے گھروں کی دیواریں اٹھاتے ہیں اس لیے کہ وہاں والے غیر ہیں، یہاں والے اپنے ہیں. اور کبھی کبھی ہم گھر میں بھی گھر بناتے ہیں. گھر میں بھی گھر بناتے ہیں. وہ جو کمرے بناتے ہیں وہ گھر میں گھر ہوتے ہیں. نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے کہ سرکار دو جہاں نے اینٹوں والے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو وہ گھر میں گھر تھا.
وہ جو اینٹوں والے گھر میں رہنے والے تھے وہ اہل بیت مصطفیٰ تھے، جو چادر والے تھے وہ اہل بیت نبوت تھے. جی یہ غیر کا تصور جب تک دیوار اور فصیل نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک تصور غیر میرے اندر نہیں آئے گا. میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ بہت شکریہ میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ غیر کسے کہا جاتا ہے. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ہمارے گھر میں کوئی بھی داخل ہو جائے بچہ اس کا کچھ نہیں کر پاتا جب ہم جیسے تھے. میں اپنے پیدائش کی بات کر رہا ہوں. جی کوئی داخل ہوا وہ اٹھا کر ہمیں لے گیا، ہم کچھ نہیں کر پائے. بچے اغوا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پانچواں نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے بے عزتی. ہم عزت لے کر نہیں آئے. یہ الفاظ میں نے دسیوں دفعہ سنے، ذرا اس انداز سے سن لیجئے ان الفاظ کو. ہم اللہ کے یہاں سے عزت لے کر نہیں آئے. جی جیسے جیسے یہ نقص برطرف ہوگا اس کی جگہ جو چیز آئے گی وہ ہے فضیلت، وہ ہے فضل. ہم نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے. اب یہ جو پانچوں چیزیں میں نے بیان کی نا، علم، شجاعت، سخاوت، غیرت، عزت، یہ پانچوں چیزیں اگر میں حاصل کر لوں تو اچھا انسان بن جاؤں گا. اور ان چیزوں میں کوئی چیز بھی کم رہ جائے گی تو میں اچھا انسان نہیں کہلاؤں گا. ہمیں اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں. ہمیں اللہ نے مصطفیٰ جیسے اور خانوادہ پیغمبر جیسی ہستیاں اس لیے دے کر بھیجی ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھیں اور اچھے انسان بن جائیں. سارا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح اچھے انسان بن جائیں. اور اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں، اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ بہترین موقع ہوتا ہے ان مفاہیم کو بیان کرنے کا. اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، ایک مرنے والے کی یاد میں بیٹھے ہیں، ایک عزیز کی ایصال ثواب کے اجتماع کے اندر بیٹھے ہیں. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے. توجہ ہے؟ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، بالآخر یہ دنیا ہمارے لیے ختم ہونے والی ہے. تو آج جیسے میرے عزیز کا قل کی تقریب ہے اسی طرح میری بھی کل ہو سکتی ہے، تو مجھے بھی کچھ تیاری کرنی چاہیے. تو ہم اس تیاری کے لیے مجلس اعزا کرتے ہیں. میں ان دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں مجلس اعزا میں کسی کو برا کہنے کے لیے جمع نہیں ہوتے. جنہیں اچھا کہنا ہے انہیں اچھا کہنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. جن کی زندگیوں سے ہمیں پیغام لینا ہے، جنہیں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اچھا انسان بنائیں. بھئی آج کا جدید نظام تعلیم ایک گھمنڈ کا شکار ہے. کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے. کیا بدل گیا؟ کیا ہوا کہ جو آج کا بچہ اسکول جانے کا شوق رکھتا ہے اور کل کا بچہ اسکول جانے کا زیادہ شوق نہیں رکھتا تھا؟ آج یہ ہوا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے مزاج کے مطابق انتظام کر دیا گیا ہے. کھلونوں کے ذریعے سے، تفریح کے ذریعے سے بچوں کو جذب کیا جا رہا ہے. گھر میں اتنے اچھے انتظامات نہیں ہیں جتنے اسکول میں اچھے انتظامات ہیں. تو بچہ کہتا ہے مجھے اسکول پہنچاؤ، اور اگر اسکول کی چھٹی ہو جائے تو اس کا دل خراب ہوتا ہے. کیا کیا ہے جدید نظام تعلیم والوں نے؟ جدید نظام تعلیم والوں نے یہ کیا ہے کہ بگڑی ہوئی تصویروں کو ٹوکریوں میں ڈال دیا اور جڑی ہوئی تصویروں کو شیٹوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر سجا دیا. اور بچے سے کہا کہ یہ بگڑی ہوئی تصویریں، یہ حروف تہجی، یہ الفابیٹ، یہ مختلف چیزیں جو یہاں پہ بگڑی ہوئی پڑی ہیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں دیکھتے رہو اور انہیں جوڑتے رہو. بچہ الف بے پے کو وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے دیکھ دیکھ کے جوڑنا شروع کرتا ہے. بچہ سمجھ رہا ہے کہ کارٹون جوڑ رہا ہوں، در حقیقت اسے دھوکہ دے کے پڑھایا جا رہا ہے. جی اسے پڑھایا جا رہا ہے، وہ کھیل کھیل میں پڑھنا چاہ رہا ہے. جی بگڑی ہوئی تصویروں کو ڈھونڈ کر، جڑی ہوئی تصویروں کے ساتھ دیکھ دیکھ کر جوڑ کر وہ اپنے تعلیم کو بھی حاصل کر رہا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق بھی وقت گزار رہا ہے. یہ آج جدید نظام تعلیم والوں نے کارنامہ نہیں کیا، یہ کام تو اللہ نے بہت پہلے کیا ہے. قرآن مجید میں ایسی آیات کو رکھا ہے جنہیں سمجھنا مشکل ہو جائے، اور اہل بیت کی تصویروں کو رکھا ہے. تم قرآن کی آیات کو اہل بیت کی کردار کے ساتھ جوڑتے رہو، تمہاری تربیت ہونا شروع ہو جائے گی. ہمیں در حقیقت ان گھرانوں سے جوڑا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں. میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف، اور مجھے اندازہ ہے کہ مجھے اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے، اور بہت طویل گفتگو بھی ویسے بھی ضروری نہیں ہے.
یہ جو 5 چیزیں میں نے حضور عرض کی نا آپ کی خدمت میں کہ ہم اللہ کے یہاں سے علم لے کر نہیں آئے، ہم اللہ کے یہاں سے شجاعت لے کر نہیں آئے، ہم اللہ کے یہاں سے سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم اللہ کے یہاں سے غیرت لے کر نہیں آئے، ہم اللہ کے یہاں سے عزت لے کر نہیں آئے، ان 5 چیزوں کی تعریفیں بھی ہیں، اور جب تک علم کی تعریف نہیں ہوگی، جب تک غیرت کی تعریف نہیں ہوگی، جب تک عزت کی تعریف نہیں ہوگی، تعریف یعنی تعارف، جی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی اپنا تعارف کروائیے، بھائی نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف ہر شخص کا علیحدہ ہوتا ہے، اس مائک کا بھی ایک تعارف ہے، اس کے بارے میں جب میں تعارف کرواؤں گا تب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہے کیا۔ آپ کا بھی تعارف ہے، میرا بھی تعارف ہے، خود تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ تعریف کی بھی تعریف ہے، تو علم کی بھی تعریف ہے، غیرت کی بھی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا گردن ہلائیے کہ بات جاری ہے میری، بہت شکریہ۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بن جانا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ میں نے آنکھ سے کیٹو کا پہاڑ دیکھا، اب یہ میرے دماغ میں 40 سال تک 80 سال تک کیٹو کا پہاڑ رہے گا۔ یہ جو میرے دماغ میں کیٹو کا پہاڑ ہے، یہ کیٹو کا پہاڑ نہیں ہے، اس کا علم ہے۔ کیٹو کا پہاڑ نہیں ہے، کیٹو کا پہاڑ اگر ہوتا تو اس کو اتنی بڑی جگہ چاہیے جتنا بڑا پہاڑ ہے، مگر وہ جو میرے دماغ میں چیز دیکھنے کے بعد آ گئی ہے وہ ہے علم کیٹو کے پہاڑ کا۔ میں نے مثلاً نواب صاحب سے ملاقات کی تو ان سے ملنے کے بعد 20 سال کے بعد یہ مجھے کربلا معلیٰ میں زیارت کرتے ہوئے ملے، مجھے 10 سال کے بعد مکہ المکرمہ عمرہ کرتے ہوئے ملے۔ میں نے فوراً کہا کہ میں آپ کے ہاں آیا تھا آپ کے بزرگ کی مجلس پڑھنے کے لیے، یہ جو میں دیکھ کر فوراً پہچان گیا ہوں، یہ وہ ان کی ملاقات کے بعد وہ علم ہے میرے ذہن میں ان کے بارے میں، جی۔ تو وہ جو حواس خمسہ، کسی چیز کو میں نے مس کیا، کسی چیز کو چکھ کر دیکھا، کسی کو سونگھ کر محسوس کیا، کسی کو سن لیا، یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے جو چیزیں میرے ذہن میں منتقل ہو رہی ہیں وہ ہے علم۔ اور علم مجرد مخلوق ہے، مادہ نہیں ہے۔ مادے کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، مجرد کو جگہ نہیں چاہیے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں جو معلومات ہے اگر میں اسے کاغذ پر اتارنا شروع کر دوں تو ایک بڑی لائبریری بن جائے گی، جبکہ میرے دماغ میں تو اتنی سی جگہ کے اوپر وہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ علم۔ اچھا، میں حواس خمسہ کے ذریعے تو اپنے ذہن کے اندر معلومات کو جمع کر لوں تو اسے علم کہا جائے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی کردار کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میری چال پکار کے بتائے گی کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، میری ملاقات کرنا بتائے گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، آپ کے رویے بتائیں گے کہ آپ کتنے دانشور ہیں، آپ کے انداز اور طور طریقے بتائیں گے آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، جی۔ ویسے بھی ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں۔ علامتوں کو کھو کر جینا کارنامہ نہیں ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنا کارنامہ ہے۔ چال پکار کے بتائے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، انداز زندگی بتائے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جی۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ طریقہ کار بتا رہا تھا کہ کام کس کا ہے۔ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، اس لیے کہ میرے مولا جب اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں مارتے تھے نا تو 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا دونوں دھڑوں کے اندر۔ بعض لوگ یہ جاننا چاہتے تھے نا مارا ہوا کس کا ہے، تو دونوں کو تول کے دیکھتے تھے، 1 گرام 1 تولہ ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ علی جب مارتے تھے تو برابر کا کاٹ کے مارتے تھے۔ جس علی کی تلوار میں عدالت ہو اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہوگی، جی۔ لہذا انداز ہمارا بتائے گا نا کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں اس وقت ایک کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، ایک حلیے میں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پولیس والے برادران جو ہیں وہ اپنے ایک حلیے میں ہیں، وہ جج صاحبان ایک حلیے میں ہوتے ہیں، وکلاء ایک حلیے میں ہوتے ہیں، جی۔ ڈاکٹرز کا بھی ایک حلیہ ہوتا ہے۔ علماء کرام یہاں صوفیاء کرام تشریف فرما ہیں، درگاہوں سے اور سلسلوں سے وابستہ شخصیات کو میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیوبندی برادران بھی بیٹھے ہوں گے، جی۔ اہل حدیث بھی تشریف فرما ہوں گے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں۔
اور اور بریلوی برادران بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اہل سنت والجماعت بھی بیٹھے ہوں گے، اور یہ گلدستہ تو بے نام مصطفیٰ سجا ہے نا. ہم سب ایک چیز پر مشترک ہے نا، ہم آخری نبی مانتے ہیں نا سرکار کو. اور مجھے تو کوئی سنی نہیں ملا کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو. شیعہ حضرات ذرا اپنے آپے میں رہیں، صرف ہم ہی دعوے دار نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ جوڑنے کی جگہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں بہت جلدی مختصر اپنے بیان کو مکمل کروں. علم کی تعریف کر رہا تھا. میرے بچے گھبرائیں نہیں، میں 5 چیزوں کی تعریف نہیں کروں گا، اس لیے کہ بڑا لمبا مضمون ہے. میں بہت موٹی باتیں جلدی عرض کر رہا ہوں. علم حواس خمسہ کے ذریعے جب اشیاء خارجی یہ ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں تو یہ علم ہے. اس علم کو اندر لانے کے لیے، یعنی علم بنانے کے لیے تو مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے. اس کا اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے اظہار کے لیے کبھی مجھے قلم چلانا ہوتا ہے، کبھی مجھے زبان سے تقریر کرنا ہوتی ہے جی، کبھی مجھے اپنے کردار سے بتانا ہوتا ہے کہ میں کیسا اور کتنا بڑا عالم ہوں. میں جملہ کہہ رہا تھا، یہ جو میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ ایک حلیہ ہے، میرا نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ کون صاحب ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں سفر ہو رہا ہے اور میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور ہر سفر میں، ہر جہاز میں، ہر ایئرپورٹ پر کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں. تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. بھئی یا علی مدد میں بولتا ہوں، جو بولتا نہیں ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کیسے کرے گا؟ جی اہل بیت سے مدد تو میں مانگتا ہوں نا، تو مجھ سے پوچھو میں کیا سمجھ کے مانگتا ہوں. جو مانتا ہی نہیں ہے، اہل بیت سے مدد ہی نہیں مانگتا، جو مولا علی سے، سرکار دو جہاں سے مدد نہیں مانگتا نہیں ہے ان سے، تو وہ کیسے تشریح کرے گا؟ اسے کیا پتا؟ تشریح تو میں کروں گا نا، میں بولتا ہوں نا مولا علی سے مدد میں مانگتا ہوں نا. جی میں مکے میں جا رہا تھا، ایسی حلیے میں تھا، کہنے لگے 2 مصری جا رہے تھے، کہنے لگے یہ ایرانی جا رہا ہے. میں ایرانی تو نہیں ہے، میں تو پاکستانی ہوں. الحمدللہ پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر بھی ہے. ہم تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتے ہیں. میں نے ان سے کہا جی میں پاکستانی ہوں. کہنے لگے پاکستانی ہے، پاکستان میں شیعہ ہیں؟ میں نے کہا بینکوں کا ریکارڈ تو بتاتا ہے 90% شیعہ ہیں. عجیب داستانیں ہیں. تو کہنے لگے اچھا بھائی یہاں آئی گئے ہو تو اپنی اصلاح کر کے جاؤ. میں نے کہا جی ذرا 2-4 باتیں بتا دیجئے ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں جو ہم اپنی اصلاح کر کے جائیں. کہنے لگے جی آپ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا مثلا ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا جی آپ اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ہم کیا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں؟ جی کہنے لگے جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جی کہنے لگے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اب جیسا آدمی ہو نا اس کو ویسے ہی بات کرنی چاہیے. ہر شخص کی عقل کے مطابق بات ہوگی تو بات پہنچے گی. جیسے اس نے کہا نا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اسی اسنا میں اس کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ گر گیا. وہ اٹھانے لگا. میں نے کہا رکو، اللہ سے مدد مانگو. پین نہیں اٹھاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہیں اٹھا کے دے. عقل کے ناخن لو. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب مصطفیٰ سے اللہ یہ کہتا ہو مجھ سے مددگار مانگو؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب مجھ سے یہ دعا مانگو کہ میں بہترین مددگار تمہیں عطا کروں. وہ بہترین مددگار کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی مدد کرتا ہو. پھر حضرت عیسیٰ پکار کر کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے حضرت عیسیٰ؟ اللہ سے مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے بھائی، اس سے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. جی میں مولا علی سے اگر مدد مانگتا ہوں تو میں مولا علی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اللہ نہیں مانتا. اور وہ مسلمان نہیں ہے جو علی کو اللہ بولتا ہو.
وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے جو علی کو اللہ بولتا ہو۔ علی اللہ کے ولی ہیں، اور وہ بھی مشرک اور کافر ہے جو اللہ کے ولی کو نہ مانتا ہو۔ میں مولا سے اگر مدد مانگ، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے، خفا تو نہیں ہو رہے؟ میں اگر مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا میں کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں۔ مثال ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مثلا نواب صاحب تشریف فرمائے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے 1,00,000 روپیہ دے دیجئے، مثال ہے اور کچھ نہیں بھائی۔ انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی کل تک اللہ سے مانگ رہا تھا، آج آپ سے مانگوں گا، اب اللہ سے نہیں مانگوں گا معاذ اللہ۔ یہ جو میرا انداز ہے نا مانگنے کا، یہ کافرانہ انداز دعا ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے۔ میں نے ایک دفعہ نواب صاحب سے فرمایا کہ جی مجھے ایک رقم دے دیجئے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگ گیا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر مانگ لوں گا، آج آپ دے دیجئے۔ کبھی وہ کبھی آپ، یہ کبھی وہ اور کبھی کوئی اور، یہ شرک ہے۔ اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے بھائی، اللہ فل ٹائم کے لیے ہے۔ اللہ صرف مصلی پہ نہیں ملتا، بعض اوقات تو مصلی پہ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ سلفیوں کی مسجد، وہ اہل حدیث کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا امام بارگاہوں میں بھی آپ کا بھی حال اچھا نہیں ہے۔ وہ سیالوں کا امام بارگاہ، وہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ کاظمیوں کا امام بارگاہ، وہ بخاریوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ بعض اوقات امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے اور مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا۔ کیا ہم نے رویے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کہہ کر مدد مانگنا کہ کل اللہ سے مانگی تھی اور آج آپ سے مانگ رہا ہوں، کبھی اللہ سے اور کبھی آپ سے، یہ شرک ہے۔ تھک گئے آپ تھوڑا سا جی۔ لیکن ایک اور بھی تو انداز دعا ہے۔ میں نے کہا نواب صاحب مجھے ایک رقم دے دیجئے، فرمانے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں۔ آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے علی کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ نظام قدرت ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ علم ہم پیدائشی طور پہ عالم نہیں ہیں، صاحب عزت نہیں ہے، صاحب غیرت نہیں ہے، شجاعت اور سخاوت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں اور آپ جب اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں تو ہم قلم کے ذریعے سے کرتے ہیں، تقریر کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ میرے مولا نبی فرما رہے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مگر زبان سے نہیں، کردار سے۔ ہمیں اپنے کردار سے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے۔ بھائی میں اور آپ اگر دانشور ہو جائیں اور کتاب نہ لکھیں تو ہماری مذمت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے عالم تھے، کوئی کتاب نہیں لکھ کر گئے۔ مگر کبھی غور فرمایا حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت آدم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ ہمارے آیت اللہ اور ہمارے مجتہد اور ہمارے مفتی صاحب نے تو کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ ہمارے نبی نے تو قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگایا۔ بھائی دو چیزیں سرکار دو جہاں نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ کبھی تلوار کو ہاتھ میں لیا نہ کبھی قلم کو ہاتھ میں لیا۔ بھائی ہمارے نبی نے تلوار کو ہاتھ میں نہیں لیا اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، اور سرکار نے قلم کو ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں لے کر کچھ لکھتے ہوئے دکھا دیا ہوتا تو یہ کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے، ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ کا رہے۔ ورنہ جو خود علم الہی ہو، جو خود قلم پروردگار ہو، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے جس مصطفیٰ کے ذریعے سے کائنات کو لکھا ہو اس نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ جی مولا علی لکھتے تھے نہ مولا نبی کے خطوط کو، کہ نہیں ہم قلم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ ہم پہ الزام لگا دیں گے قرآن ان کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ہی رہے۔ میں اور آپ اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتے ہیں، قلم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے۔ جملہ میرا ضائع نہ ہو۔ ائمہ اہل بیت، بھائی مولا کائنات کی کوئی کتاب ہے؟
نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے. ہاں، علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ سید رضی کا کشکول ہے جو علی کے دروازے پر لے کے کھڑے ہو گئے، جو بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. مولا کے خطبات، مولا کے خطبات، مولا کے خطوط، مولا کے کلمات قصار جو یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے ملے، سید رضی نے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. علمی اختلاف ہمیں ایک دوسرے سے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اعتراض کیا کہ نہج البلاغہ کی سند نہیں ہے، اس کے راویوں کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے بڑے اعتراضات کیے، الحمدللہ ہم ان کے جوابات دے رہے ہیں. جب وہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے بولتے ہیں نا کہ شیعہ ایسا ہے تو ظاہر ہے شیعہ کو جواب دینا پڑے گا. تو وہ بہرحال اپنے آپ کو سنی ثابت بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے ضرورت بھی ہے ان کی. تو انہوں نے پچھلے دنوں اعتراض کیا کہ نہج البلاغہ کی سند نہیں ہے. سند نہج البلاغہ کی ہے، سید رضی نے لکھی نہیں ہے. بھائی جو دو چار جملے نہج البلاغہ پہ سن لیجئے، اس لیے کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے کہ علی کا کلام ہے. علی کے کلام کو سند کی ضرورت نہیں ہے. کسی میں جرأت ہے تو ایسا کہہ کے دکھائے، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بول کر دکھائے علی کی طرح. اللہ اکبر. اسلوب کلام بتا رہا ہے. بھائی غالب کا جو کلام ہے نا، مرزا غالب کا، جی اسد اللہ غالب کا جو کلام ہوتا ہے، جوش کا جو کلام ہے، وہ مصرے پکار کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جوش کا کلام ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کلام کس کا ہے. مولا علی کا کلام بھی علی کا کلام ہے، کلام پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ علی کا ہے. اور پھر جو اصلی بات مجھے کرنے کی تھی وہ یہ کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند نہیں لکھی. جتنے بھی خطبے نہج البلاغہ میں ہیں وہ سب برادران اہل سنت، ہمارے عزیزوں، ہمارے بھائیوں کے پرانی کتابوں میں خطبے موجود ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے 150 کتابوں کی فہرست شائع کی ہے جو سید رضی کی ولادت سے پہلے سنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے تھے. وہ خطبے نہج البلاغہ میں سید رضی نے لکھے ہیں. میں اپنی بات کو مکمل کروں، مہمان بھی سارے تشریف لا چکے ہیں. میں اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ میں اور آپ اگر اپنے علم کا اظہار کریں تو ہم کاغذ پر کرتے ہیں نا. جب نبی اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ سرکار اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکر پر کرتے ہیں. ہاں، نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ہی تو سلمان فارسی کہتے ہیں. ہاں، نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ہی تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں. علی نے بھی کتاب لکھی ہے، علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں. اور حسین کی تو 72 کتابیں ہیں جو کربلا میں دکھائی دی ہیں. انسان بنا کر دکھاتے ہیں، یہ انسان بنا کر دکھاتے ہیں. یہ ہے ان کے علم کا اظہار. اور یہ جو مجلس ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم محفل کر رہے ہیں، یہ جو ہم تقریب کر رہے ہیں، یہ جو ہم اہل بیت کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں، یہ عزیزان گرامی در حقیقت ان ہستیوں سے سیکھنا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں. میں آیت اللہ خمینی کی خدمت میں تھا جب وہ زندہ تھے. میں طالب علمی کا دور تھا، اب بھی طالب علم ہوں. تو وہ خطاب فرما رہے تھے علماء کرام سے. فرما رہے تھے ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، پولیٹیشین بننا آسان ہے، عالم، آیت اللہ، مجتہد، مفتی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے ہاں انسان ہونے میں کمی ہے. میں اور آپ جمع ہوئے ہیں اس گھرانے پر، اس دروازے پر، تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں. اور اچھا انسان وہی بنائے گا جو خود بھی اچھا انسان ہو. لہذا یہ گھرانہ سرکار کی ذات انسان ہی نہیں ہے بلکہ انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے. ان سے بڑا انسان نہیں ہے کائنات میں. سب سے بڑی وجود، سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑا اللہ اکبر، اللہ کا کرشمہ وہ سرکار کی ذات ہے اور مولا علی کی ذات ہے اور اہل بیت مصطفیٰ ہیں اور صحابہ کرام جنہوں نے سرکار دو جہاں کی وہ مدد کی کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. لہذا عزیزان گرامی، اچھے انسانوں کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں. 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے.
جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو، کیا اس کے کردار میں حسین کی سیرت کی جھلک نہیں آئے گی؟ یہ ہے سبب ہمارا یہ ذکر کرنے کا۔ بڑے لوگوں کی باتیں کریں گے تو بڑے ہوں گے نا، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بڑے ہوں گے نا، عالموں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عالم ہوں گے۔ اور یہ ایسے لوگ کہ جو پیدائشی طور پر عالم بھی ہیں، صاحب غیرت بھی ہیں، صاحب عزت بھی ہیں، پیدائشی شجاع ہیں، پیدائشی سخی ہیں۔ کربلا والوں کی داستان یہاں کمال پر پہنچتی ہے جب یہ بات روشن ہو جائے کہ کربلا دینے والوں کی انجمن کو کہا جاتا ہے، اور معاشرے میں جب دینے والے بڑھ جائیں اور لینے والے ختم ہو جائیں تو معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ اگر اس مجلس میں تبرک ایک دروازے سے بٹ رہا ہوتا، نیاز بانٹی جا رہی ہوتی ایک دروازے سے، اور لینے والے 2000 لوگ ہوتے تو کتنے دھکے لگتے، کتنے کھبے چھلتے، کتنے انگوٹھے چھلتے، کتنی تکلیفیں ہوتی، اور دینے والا ایک اور لینے والے 2000 تو آوازیں لگتی چاچا مجھے دے دو، ماموں مجھے دے دو۔ یہ پرانا انداز ہے مانگنے والوں کا، رشتے بناتے ہیں۔ جب بانی مجلس نے دیکھا کہ دینے والا ایک ہے اور لینے والے 2000 ہیں تو انہوں نے کہا دوسرا دروازہ بھی کھلواؤ، پھر مجمع تقسیم ہوا، کا تیسرا بھی کھلواؤ، کا چوتھا بھی کھلواؤ۔ جیسے جیسے دینے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں فساد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کربلا والے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دینے والوں کو بڑھاؤ تاکہ لینے والوں کی تعداد میں کمی ہو جائے اور فساد معاشرے سے ختم ہو جائے۔ ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ہمارے اندر جذبہ ایجاد ہو کہ ہم کچھ دیں۔ اللہ نے، مصطفیٰ نے اپنی امت سے کچھ مانگا تھا تو امت دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتی ہے جی خمس کہاں سے دیں گے، خمس دے دیا تو بچے گا کیا، زکوٰۃ دے دی تو بچے گا کیا۔ یہ امت کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس گھرانے نے سب کچھ دے دیا۔ کیا چھوڑا حسین نے اپنے پاس، اور جو کچھ دیا اس کے دینے پر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سب کچھ دے دیا، کہا میں نے کچھ نہیں دیا۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لے آئے تو میرے مولا حسین فرما رہے ہیں یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل نہیں ہے، میں تو اور ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے پاس کیا چیز رہ گئی جو تیرے قابل ہو۔ سب سے بڑی قربانی امام حسین نے، عزیزو لاشیں تو میرے مولا نے صبح سے لے کے عصر تک 72 اٹھائے۔ غلاموں کا لاشا، نوکروں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ جب غلاموں کے لاشیں کبھی علی اکبر بڑھ کے کبھی عباس بڑھ کے کہتے تھے نا مولا میں یہ نوکر ہے، غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، کہا نہیں تمہارا غلام نہیں ہے، یہ اس وقت میرا مہمان ہے۔ جی امام نے نوکروں، جون کا لاشا، غلام تھے نا جون امام زین العابدین کے، جون کا لاشا بھی امام حسین نے خود اٹھایا ہے۔ جون جب جا رہے تھے نا، کالے رنگ کے تھے، سیاہ پوش تھے حضرت جون، یہ حبشی خاندان سے تھے، تو فرمان لگے مولا میرا رنگ کالا ہے، آپ حسین لوگ ہیں۔ امام حسن و جمال میں بھی حسین کے زمانے میں حسین سے بڑا کوئی حسین نہیں تھا۔ فرمایا آپ حسین لوگ ہیں، میں تو کالا ہوں۔ پھر یہ جو قبیلہ ہے ان کے بدن سے ایک بو آتی ہے، کہنا مولا آپ کے بدن سے تو خوشبو آتی ہے، میرے بدن سے تو بدبو آتی ہے۔ تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا جون تیرے بدن سے ایسی خوشبو آئے گی جو کربلا کے کسی شہید کے بدن سے نہیں آئے گی۔ لہٰذا روایات کہتی ہیں جب جون کے لاشے کو اٹھایا جا رہا تھا تو پورے کربلا میں ایک مہک تھی، ایک خوشبو تھی، لوگ ڈھونڈ رہے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو جا کے دیکھا جون کے بدن سے وہ خوشبو آ رہی تھی جو حسین نے دعا دی تھی۔ لاشیں تو بہت اٹھائے عزاداروں امام حسین نے، مگر چند لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا وہ بھائی کا لاشا، عباس کا لاشا، کٹے ہوئے بازو اٹھائے، اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے جو رونا چاہتے ہیں وہ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں، جن کا مسلک جن کا مذہب اجازت دیتا ہے، اور میں تو دعوت دے رہا ہوں سوچیں کہ جب حسین کو گود میں لے کے نبی روئے ہوں۔ سنی شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا امام کی ولادت پر روئے کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے اس کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا، مجھے بتایا میرے نواسے کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے میرے بچے کے بدن پر۔
جب بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا نا بابا آپ بچے کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں، فرمانے لگے مجھے جبریل نے بتایا اسے کربلا میں مارا جائے گا، یہ وہی حسین ہے جسے مارا جائے گا۔ تو نبی تو حسین کی زندگی میں روئے ہیں حسین کے اوپر۔ لاشا حضرت علی اکبر کا لے کر آئے تب بہت روئے، لاشا حضرت قاسم کا لے کر آئے تب بہت روئے۔ سنیں گے عزیزارو، ایک لاشا چھوٹا بہت تھا، حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ اس کیفیت میں میرے مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنایا ہے۔ اب جب کربلا کے میدان میں سب کو قربان کر دیا حسین ابن علی مولا نے، تو پھر مناجات میرے مولا کی سننے کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا، سب ایک طرف ہیں میں اکیلا کھڑا ہوں۔ ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالَ لَيْكَ أَرَاكَ، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ اور حضرت میر انیس نے تو اپنے مرثیے میں اس طرح سے دو مصرے لکھے ہیں۔ آخری وقت میں جب امام حسین اپنی قربانی کو جانے لگے، فرمانے لگے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، ہاتھ خالی۔ حسین مناجات پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، اے میرے اللہ کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، یہ میرے بچے تیرے قابل نہیں تھے، یہ میرا علی اکبر تیرے قابل نہیں تھا، اب میں خود آ رہا ہوں مجھے قبول کر لے۔ حسین کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہیں۔ نقن صاحب کہتے ہیں جو سن 61 ہجری میں اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا تھا نا، آج ساری دنیا اس کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ آج حسین کے نام پہ جو مجمع لگتے ہیں، اس لیے کہ اس نے خود کو اللہ کی خاطر اکیلا کر دیا تھا۔ جو اللہ کی خاطر خود کو تنہا کر دیتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق بھی اسی کی ہوتی ہے۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کے میدان کربلا میں روانہ ہوئے ہیں۔ 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا ایک کوفے کا مسافر ہے، نام اس کا عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے۔ وہ جب کوفے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں، کوفے کی دکانیں بند ہیں، کوفے میں کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ پریشان ہوا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹی سے پوچھا بیٹا بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا ساتھ ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم وقت کا اعلان ہے کہ کوفے میں کوئی مرد باقی نہ رہے جو اسے مارنے نہ جائے۔ بابا سارے کوفے کو زبردستی لے جایا گیا ہے کہ اسے مارنے جاؤ، آپ بھی چلے جائیے ورنہ مخبری ہو جائے گی اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون ہے جسے مارنے کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کسے مارنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک رخ ہے کربلا کی داستان کا۔ مگر مجھے اپنی جان عزیز تھی تو میں نے پھر گھوڑا تیار کیا، میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائیں، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر جب نکلا ہوں کوفے سے تو وہ محرم کی 6 یا 7 تاریخ تھی، اور جب میں کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں کربلا میں داخل ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک آدمی کو مارنا چاہتا ہے، مگر وہ ایک آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے سارے جوان مارے جا چکے ہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور وہ اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ کبھی کبھی ڈگمگاتا ہے، کبھی گرنے لگتا ہے، مگر اس کا جلال اتنا ہے، اس کا روب ایسا ہے، وہ جہاں اپنا گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو اکیلا ہے، یہ تو زخمی بھی ہو گیا۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، مگر میں نے ایک سپاہی سے پوچھا اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے، یہ بڑے بہادر خاندان کے لوگ ہیں، یہ اگر چاہے تو ہم سب کو مار نہ لے۔ مجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہتا ہے مجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی اور یزیدی لشکر جیت جائے گا، اور یہ آدمی مر جائے گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو میں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگایا تاکہ میں ہی اسے مار دوں اور جنگ ختم کر دوں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ چند ذرا کے فاصلے، چند ہاتھ کے فاصلے پر ان کا گھوڑا رہ گیا تھا، وہ آگے جا رہے تھے، میں نے ان کا گھوڑا اپنا گھوڑا ان کے پیچھے لگایا، کچھ فاصلے پر رہ گئے تھے تو میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ ان کے اوپر حملہ کروں، تو جیسے ہی میں نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے فوراً مڑ کے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں؟
پھر دوبارہ ان کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. میں ڈرنے لگا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں, میں حسین ابن علی ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں پیروں میں گر گیا, مولا آپ ہیں. علی اکبر کہاں گئے, عباس کہاں گئے؟ کہا ہے عبداللہ سب کو مار دیا گیا, میں اب کربلا کے میدان میں اکیلا ہوں. عبداللہ کہتا ہے مولا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا عبداللہ واپس چلے جاؤ, کوفے چلے جاؤ. کہا مولا کیوں چلا جاؤں, کیسے چلا جاؤں, آپ اکیلے ہیں؟ کہا عبداللہ کچھ دن بعد میری بہن زینب آئے گی, انہیں کچھ چادریں لا کر دے دینا, میری بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی, میری بہنوں کو چادریں لا کر دے دینا. یا اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مرحوم و مغفور نواب غلام قاسم کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ان کے پسماندگان کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید سورہ فاتحہ مرحوم و مغفور کے سارے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صل علی محمد وعلی. رسم قل ادا کی جائے گی.